اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کافی عرصے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور اپنی ریسرچ میں زیادہ میرا وقت گزرا ہے اور اس ریسرچ کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ آج آپ کے لیے میں ایک دلچسپ موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسٹرالوجی کے اصول، قواعد اور ضوابط جاننے کے لیے میں نے ہر ایک چیز کو کنگھالا۔ میں نے انڈین اسٹرالوجی بھی دیکھی، میں نے ویسٹرن اسٹرالوجی بھی دیکھی، میں نے رمل کو بھی دیکھا، میں نے جفر کو بھی دیکھا۔ میں اسی دشت کی سیاہی میں گم رہا بڑی دیر، اور میں اس میں کافی زیادہ آگے نکلنے کی کوشش صرف یہ تھی کہ صرف اپنا شوق اور لگن ہے کہ بندے کو پتہ چلے کہ آئندہ ہونے والے واقعات کس طرح سے رونما ہوتے ہیں، اور وہ یہ علم ہمیں دیتا ہے، اسٹرالوجی، چاند ستاروں کا علم۔ یقیناً یہ سب کچھ نہیں ہے ستارے، ان کو پیچھے کنٹرول کرنے والی ایک ہستی اللہ سبحانہ تعالیٰ بیٹھی ہوئی ہے، اور میں نے ہمیشہ اس کو، جب میں نے کوئی واقعات اپنے ٹھیک ہوتے ہوئے اسٹرالوجی میں دیکھے، اسٹرالوجی میں جب بھی میں نے دیکھا کہ کوئی میری پریڈکشن نے اپنی جگہ بنائی ہے، تو مجھے اپنے وحدہ لا شریک اللہ سبحان اللہ تعالیٰ پر بے حد یقین ہوا۔ میرا عقیدہ اور راسخ ہو گیا اس علم کی وجہ سے۔ جو بندے کے لیے انر سیلف میں ایک اچھی چیز ہو، اور جو آپ کے اللہ پر، اللہ کے ہونے پر ارادے مستحکم کر دے، پختہ کر دے، تو وہ علم آپ کے لیے ایک روشنی کی حیثیت رکھتا ہے۔ انڈین لٹریچر پر میں گھومتا گھماتا ہوا پہنچ گیا ایک نہ ایک دن۔ میں اینشنٹ زمانے کی اسٹرالوجی کو ڈھونڈتا رہا، قبالہ کی اسٹرالوجی، جتنی اسٹرالوجی کے میتھڈز ہیں ان کو میں کنگھالتا رہا، اور ایک پلیٹو کا نسخہ تھا جو میں نے ایک کتاب میں پڑھا، رسالہ اخوان الصفا میں، اس نے اسٹرالوجی کے چند قواعد دی۔ اس کے لیے میں پورے شہر کی لائبریریاں چھانتا پھرتا رہا۔ اس زمانے میں رسائل نکلتے تھے، زیادہ کتابیں نہیں چھپتی تھی، رسائل چھپتے تھے۔ تو بیروت کے ایک پبلشر نے اس کو ایک شکل دے کر کتاب کی، رسالہ اخوان الصفا کے نام سے وہ مجھے رسالہ اخوان الصفا کے نام سے وہ چھاپی، اور وہ کتاب جناح لائبریری میں پڑھی تھی۔ وہاں پر جا کر میں نے اس کی فوٹو اسٹیٹ کاپی کروائی، اور فوٹو اسٹیٹ کاپی کروانے کے بعد میں نے اس سے بھی کافی کچھ علم سیکھا۔ اس کے نظریات کیا تھے وہ میں نے یقیناً پڑھے۔ اب میری جب نظر ایک جگہ پر ٹھہری کہ چاند دو ٹکڑے ہو گئے، یہ کیسے ہوا؟ کس نے کیا؟ کیوں کیا؟ یہ سوالات تھے جو مجھے اپنی ریسرچ پر مجبور کر دیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرے پیغمبر اکرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر تبلیغ کے دوران بہت ساری بہتان تراشیاں ہوتی رہیں، اور ان سے کہا جاتا رہا کہ آپ فلاں چیز کر کے دکھائیں، آپ فلاں چیز کر کے دکھائیں، آپ فلاں چیز کر کے دکھائیں تو ہم ایمان لائیں گے، لیکن ان کے دلوں پر کفر لگے ہوئے تھے، وہ یہ نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اور ان کو کہا گیا کہ آسمانوں پر تو کسی کی حکومت نہیں، آسمانوں پر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، آپ ہمیں آسمان پر کوئی معجزہ دکھائیں۔
میرے پیارے سرکار انبیاء، لاکھوں اور کروڑوں درود ہو ان پر اور ان کی آل پر۔ انہوں نے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چاند وہ شعبان کا چاند تھا، اور پورن ماشی جس کو انڈینز کہتے ہیں اور ہم 14ویں کا چاند کہتے ہیں، 2 ٹکڑے ہو گیا، اور کافی دیر تک یہ رہا 2 ٹکڑوں کی شکل میں۔ اب انڈین لٹریچرز اگر ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس میں بہت جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیش گوئیاں کی گئی تھی کہ ایک پیغمبر آئے گا، اور یہ تسلسل سے ان کے مذہب میں یہ ایسی پیش گوئیاں آتی رہیں۔ جب یہ چاند میں اپنے مقصد کی طرف ہوں، جب یہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تو ایک راجہ جس کا نام تھا قمر سین، وہ اپنے محل کی بالکنی میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ 4ویں کا چاند 2 ٹکڑے ہیں۔ اور اس کا محل وقوع جب میں نے اس پر ریسرچ کی تو مجھے علامہ طالب جوہری کی ایک ریسرچ میرے سامنے آئی۔ علامہ طالب جوہری صاحب کہتے ہیں کہ میری ان معلومات کا ماخذ جو ہے وہ میرٹھ کے مولانا روشن علی، سابق پرنسپل منصب کالج میرٹھ کے بیانات ہیں، اور بہت سارے محققین اور بہت سارے مورخین نے بھی اس واقعہ کا تذکرہ انڈین لٹریچر میں اس کا ملتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے جو واقعات بتائے وہ میں اس کتاب میں آپ کے لیے درج کرتا ہوں، اور بھی اپنی قرآن کی تفسیر کے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دوست روشن علی نے یہ واقعہ مجھے جاڑوں کی ایک سرد رات کو اپنے شہر قم میں اپنے گھر میں یہ واقعہ سنایا، اور وہ کہتے میری معلومات کا ماخذ بھی یہی ہے، اور تاریخ فرشتہ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ علامہ طالب جوہری صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت میں پراکرت زبان ہوتی تھی، اور جب راجہ کنور سین اپنی بالکنی میں کھڑا 14ویں کا چاند، پورنماشی کا چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم دیکھا جب اس میں، تو اس نے اہل نجوم کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اہل نجوم نے اپنا حساب لگایا اور اپنے ذائقے اور اپنے علم سے بتایا کہ عرب کا ایک شخص جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی ظاہر کرتا ہے اور دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، اس نے اپنی انگلی کے اشارے کے ساتھ یہ کیا ہے۔ اب یہ بڑی حیران کن بات تھی اسٹرالوجی کی دنیا میں۔ اب تھوڑا سا میں اس میں توقف کرتا ہوں بحیثیت اسٹرالوجر، کہ جب کبھی بھی چاند 2 ٹکڑے ہو جائے 14ویں کا، تو آج کا ہیئت دان، آج کے سائنسدان کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ زمین پر ہونے والی کیا تبدیلیاں ہوگی؟ دیکھیں، میں نے پڑھا بھی ہے اور آزمایا بھی ہے۔ جب چاند بڑھتا ہے اس زمانے میں، جب آپ پودے لگاتے ہیں، فصلیں لگاتے ہیں، ان کی گروتھ کی ریشو زیادہ ہوتی ہے بنسبت ان کے جو آپ چاند جب ڈھل رہا ہو۔ اب جب اتنا ہماری زندگی میں اس کا عمل دخل ہے، خواتین کا جو ایک سائیکل ہے ان کی زندگی میں، وہ بھی اس چاند کے زمرے میں آتا ہے۔ جب مریخ اس کے ساتھ ایک اسپیکٹ بناتا ہے ہر ماہ، تو خواتین وہ اپنے مخصوص ایام میں سے گزرتی ہیں۔ اس کے علاوہ چاند کو میں نے بہت ساری جگہوں پر میں نے پڑھا ہے، اور چاند کی میں نے جو ریڈنگز لی ہیں ان کو پورا 100% کہیں پہ صحیح پایا، کہیں پہ غلط پایا۔
کیونکہ انسانی دماغ ہے، کوئی علم غیب تو ہے نہیں، یہ علم ریاضی ہے۔ تو میں اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیوں یہ دنیا اس وقت تباہ نہ ہوئی، کیونکہ سورج جو توانائی کا منبع ہے، اور توانائی کا منبع ہونے کی وجہ سے یہ ہر سیارے کو روشنی دیتا ہے، اور تمام سیارے اپنے اپنے کام میں مگن ہیں۔ سورج نے طلوع ہو جانا ہے، آپ سوتے رہیں چاہے، وہ اپنے معین وقت پر وہ پابند ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کا، اور غروب بھی اس نے ہو جانا ہے، آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ اسی طرح دن، مہینے، ماہ و سال گزرتے جائیں گے، لیکن اس وقت کے چکر کو آپ نہیں روک سکتے، کیونکہ یہ ایک سپریم طاقت کا بنایا ہوا نظام ہے، اور اسی نظام کو تباہی کی طرف اشارہ کیا ہے کلام پاک میں۔ اور وہ کیا اشارہ ہے؟ جب ہم چاند اور سورج سے نور کھینچ لیں گے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ گریوٹی جو ہے، جس کو اردو میں اسرا بھی کہتے ہیں، جب گریوٹی ختم ہو جائے گی